السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، ہمارے بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سرداری ہوگی، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کے سردار ہوں گے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنت میں واقعی سرداری ہوگی، درجہ بندیاں ہوں گی جنت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل قطعاً اور بے بنیاد عقیدہ ہے کہ جو جنت میں سرداری ہوگی. جنت میں اللہ سبحان کے علاوہ کوئی سردار نہیں، بلکہ وہ پہلے بھی سردار ہے پوری دنیا کا، کائنات کا. اور جب آخری دن ہوگا تو اس دن کا کون مالک ہے؟ اللہ سبحان. اور اس کے مقربین جو اس کے فرشتے ہیں وہ زندہ جاوید ہیں. دنیا میں یہ بنایا گیا تو دنیا کا نظام اور ہے، وہاں کا نظام اور ہے. یہ درجہ بندیاں اور یہ بندر بانٹ کرنا عہدوں کی اور اس طرح سے یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہے. وہاں بھی یہ پہلے ہوں گے. دنیا میں تو یہ انہوں نے کہا جی ہم سید ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم پیر ہیں، ہم بڑے معززین ہیں، ہم فلاں گھرانے سے ہیں، ہم معزز ہو گئے جی، ہمیں معزز مان لو. لوگوں نے احترام کیا کہ چلو نبی کی اولاد ہے. لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوگا سلسلہ. وہاں صرف نبیوں کو کوئی حساب نہیں ہے. اللہ نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، کہ ان کے لیے میرے یہاں خاص قرب اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی. باقی ساری کائنات کا حساب ہوگا، باقی ساری دنیا کا، ماں سوائے پیغمبروں کی اولاد کا، ان کی بیویوں کا، ان کے سارے لواحقین کا، سب کا حساب ہوگا. جو ان اعمال پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا، دوسرا نہیں. وہاں پہ کوئی بندر بان نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے جو توحید پر رہے. جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ان کی سفارش تو وہ نہیں کریں گے، وہ کر ہی نہیں سکتے. کیا انہوں نے اللہ کا مجرم بننا قیامت کے دن؟ وہ ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا ہیبتناک دن ہوگا، وہاں مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی. اتنا خوفناک دن ہوگا. آپ کو پڑی ہوئی سفارشوں کی سرداری کی. شکر کرے کسی کو اللہ جنت عطا کر دے تو وہ اسی پر شکر کرنا چاہیے اس کو. وہ اس سے زیادہ مانگنے کی کیا مسئلہ ہے ان کے دماغوں کو؟ یہ کیا سے کیا بن گئے ہیں؟ پہلے انہوں نے اپنے نبی کو افضل بنایا زبردستی. اللہ قرآن ایسا نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو کے شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ سبحان کا اگر نقصان نہیں کر سکتا. اللہ جلدی دے گا حق شناسوں کو، علم والوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو. جو جہل ہے ان کو نہیں، جو غور نہیں کرتے ان کو نہیں. یہ تو ہے دین. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ایک بشر ہے. اور دیکھیں بشر کا ایک اپنا عہدہ ہوتا ہے، بشریت کا. وہ کوئی نور نہیں ہے. پھر کئی لوگ کہتے ہیں جو ان کا فرشتے ان کو حساب کتاب بھی دیں گے. فرشتوں کو کیا ضرورت ہے کہ انسان کو حساب کتاب دینے کی؟ اور یہ کہنا کہ جی وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہو گئے، فلانے سے بھی. حالانکہ اللہ کا اٹل قرآن میں جو آخری سب سے پیٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحان پر ایمان رکھتا رہا اور اس کے فرشتوں پر اور روز قیامت پر. کئی دفعہ تو اس نے کتابوں اور نبیوں کو بھی چھوڑ دیا. اس کے فرشتوں پر وہ حاضر و ناظر ہیں، وہ زندہ جاوید ہیں، وہ مقربین ہیں. وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اللہ کے کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کی معاونت کرتے ہیں، زندہ جاوید ہیں. انہوں نے تو ان سے بھی افضل بن گئے. کبھی کہتے ہیں اللہ سے بھی افضل، کبھی کہتے ہیں سدرۃ المنتہا سے بھی افضل ہو گئے نبی پاک. نبی پاک صرف ایک نبی ہے، ایک رسول ہے. وہ آئے کیونکہ ہم انسان بچتے ہیں دنیا میں. اگر یہاں فرشتے ہوتے تو اللہ کے فرشتے پیغمبر بنا کر بھیجتے. یہ اس طرح کی باتوں پر عقیدہ رکھنا کہ جی فلانا سردار ہوگا، جی فلانا بوڑھوں کا سردار. سب سے پہلی بات ہے جنت میں جس کو بھی داخل کیا جائے گا اس کو جوان عمر بنا کے کیا جائے گا. کوئی بوڑھ بڑھاپے کی حالت میں مرا، کوئی بچپن کی حالت میں مرا، کوئی جوانی کی حالت میں مر گیا. جب اس کو جنت عطا کی جائے گی تو جوان عمر کو کی جائے. اور اب بیچارے جو ایک چودھری ہے بہت بڑا، اس کے جو کام کرنے والے زندگی گزارتا رہا ایمانداری سے اور ایمان رکھتا رہا اللہ سبحان پر، تو اس کا مطلب وہ چودھری کو تو پہلے ظاہر وہ تو چودھری ہے نا، وہ تو پہلے جنت میں جائے گا. جی یہ تو سردار ہے، چودھری صاحب ہے، ان کو ذرا پہلے جانے دیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کوئی لائن لگی ہو، کوئی بڑا بندہ آگے سے کہتے ہیں چودھری صاحب کو ذرا پہلے جانے دو. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوتا. جنت میں اس کا مقام ہے جو ایمان رکھتا رہا اللہ سبحان پر، اللہ اس کے رسول کے حکموں پر اور دیانتداری سے زندگی گزارتا رہا. تو کیا وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکے گا
اس کو فضیلت دی جائے گی، اس کو اہمیت دی جائے گی. وہ اللہ سبحان کا دربار ہے کہ ماجسا جگہ تو نہیں ہے، وہ اللہ سبحان کا دربار ہے جہاں تو بندر بانٹ شروع کر دے جی، یہاں تو دیکھ پکائی جاتی، کوئی نیک کا کام کیا جائے. آپ افتتاح کریں جی اس کا. یہ معزدین، یہ بڑے بڑے چودھری، یہ بڑے بڑے لمبردار اس دنیا میں ہیں، وہاں نہیں ہے. وہاں وہ لمبردار ہوگا جو اپنے اعمال کا بہترین کردار کا مالک ہوگا، جس کے قلم میں اللہ کی ذات، اللہ سبحان سے پیار ہوگا، وہ وہاں لمبردار ہوگا، دوسرے نہیں ہیں. یہ دنیا کا ابھی دنیا میں فلانا فلانا ہے تو آگے بھی فلانا فلانا سردار ہو گیا. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے مقربین بہترین نظام چلاتے ہیں اس کے کائنات کا. وہاں یہ انسانوں کی بڑا بھائی کمال ہے. وہ اللہ کا گھر تو نہ ہوا، وہ اللہ سبحان کا گھر تو نہ ہوا، وہ اس کا دربار تو نہ ہوا. وہ تو ایسے ہی کسی کا ہوا نا کہ ایک بندہ وزیر اعظم بنا تھا، وہ اپنی کبینہ بنا لیتا، پھر اپنے بندوں کو آگے لیا، عہدے بانٹے جاتے ہیں، بندر بانٹ کی جاتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ ایک پیغمبر ہے، صرف ایک رسول ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اور میں ان کو یہ پہلے ان کے دماغ سے خناس نکال دوں. جو کفر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا، جی موسیٰ سے بہتر پیغمبر نہیں ہو، تورات سے بہتر کتاب، وہی کفر انہوں نے کیا کہ نبی پاک سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن ایسا نہیں کہہ رہا، قرآن کی تعلیمات میں کہیں نہیں لکھا. آپ نماز کو دیکھ لیں، آپ کی نماز آپ کو کیا کہتی ہے؟ آپ کی نماز کہتی ہے سورہ فاتحہ میں کہ یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر آپ نے نام کیا ہے، یا اللہ ان کا نہ دکھانا جن پر آپ نے قدم کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم کی نسل میں تھے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ کون دنیا تھی، کون لوگ تھے جن پر اللہ نے نام کیا؟ کون تھے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کون سے لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں اور آدم کی نسل سے ہیں. میرا یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو ہمارے فرقے ہیں نا کچھ، یہ تو کہتے ہیں جی نبی پاک آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ نور کی بارش ہو گئی، نور سے نور ہو گیا. شرم کرو. وہ ایک بشر ہے، وہ ایک انسان ہے، ان کا باپ بھی تھا، ان کی ماں بھی تھی. جس کا باپ ہی نہیں تھا اس کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تم نے تو اس کو خدا ہی بنا دیا اپنے نبی کو. اس سے بڑا کفر ہے کائنات میں جو تم کرتے رہو. یہ تمہاری اٹھ درمی ہے. یہ تو نبی کے کہتے ہو ہم نبی کو اولاد سے ہیں تو ہم افضل ہو گئے ساری کائنات. کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی ایک آیت لے آؤ جس میں یہ باتیں لکھی ہیں. تم بات ہی نہیں آتے ہو، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ. تم دنیا کا جینا کیا ہوا تم لوگوں نے. جہاں جہاں تم بیٹھے ہوئے تم نے دین اسلام کی تباہی بربادی کر دی ہے تم نے اللہ کے دین کو. کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جائے جیسے حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا؟ کیا قرآن نہیں کہہ رہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ سبحان حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ بتا مریم کے بیٹے، کیا آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ قال سبحانک ما یکون ان اقول ما لیس لی بحق. تو اس لیے ہم عرض کریں گے یا اللہ اب تو پاک ہے، یا اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہی جس کے کہنے کا مجھے حکم نہ دیا گیا، مجھے حق نہ ہو. یا اللہ میں تم سے یہی کہتا رہا اس خدا کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تم سب کے خدا. اور یا اللہ اگر یہ میں نے بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی. یا اللہ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، جبکہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں جانتا. اور پھر وہ استغفار کریں گے اور پھر ریکویسٹ کریں گے اللہ سبحان سے، یا اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو آپ کے عاجز بندے ہیں، اور یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے. پیغمبروں کا یہ وتیرہ ہے. پیغمبر یہ نہیں کہ وہ اللہ کو اٹھا کے خود ہی تخت پر بیٹھ جائیں گے. آپ نے تو تماشا بنایا ہوا ہے. وہ اللہ کا دربار ہے، وہاں قتل کوئی بندربان نہیں ہوگی. یہ اللہ کی آفت کو نہیں جانتے. انہوں نے سمجھا اللہ کوئی پابند یا محتاج ہے نبی پاک کا. کوئی نبی پاک نے سان کر دیا نبوت کا اعلان کر کے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. میکائیل کا ایک پیر زمین پر ایک ہیون میں ہوتا ہے آسمان پر، تو وہ اس کے سامنے گڑگڑا جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس کے حکم سے. اس کی آواز جب سنتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں. اتنی ہیبت ہے اللہ سبحان کی. تم نے تو اس کو ایسے ہی ایک موم کی گڑیا ثابت کر دیا اللہ سبحان کو، اور نبی کو سب کچھ بنا دیا. اتنا بڑا کائنات میں وہ کفر نہیں، شیطان نبی سے بڑا کفر نہیں کیا تو تم لوگوں نے کیا. نبی سے محبت، نبی کا متواضع پن اتنا نہ جائے کہ تم اللہ سبحان کو ہی بھول جاؤ اور رگڑ دو اللہ کے دین کو ہی. لعنت ہو تم پر اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے. تم پر لعنت بھیجی جائے گی آج کے بعد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تم بات ہی نہیں آتے ہو.
इतनी कम्युनिटी तुम्हारे अंदर बड़ी हुई, हर धर्म बेशर्मो, या छोड़ दो अल्लाह के दीन को और जाओ काफिरों में शामिल हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खुदा नहीं है, वो कोई हाजत रवा नहीं है, वो मर चुके हैं। दुनिया में आए अल्लाह का पैगाम देकर, वो सिर्फ एक पैगंबर है, और दुनिया में पैगाम देकर कुरान को मुकम्मल करवा के अपना पूरा करके अल्लाह के हाथ अदीम है उनके लिए, वो दुनिया से जा चुके, और क़यामत के दिन उनको उठाया जाएगा सबको, और नबी को भी। कभी कहते हो जो फरिश्ते नबी को साथ देते हैं, और शर्म करो, अल्लाह की बराबरी करते हो और अल्लाह की बराबरी नबी को उठाते हो। क्या नबी को मुजरिम बनाना खुदा का? नबी की ये जरूरत नहीं होती, किसी पैगंबर में, किसी रसूल में ये जरूरत नहीं कि वो लोगों को यह प्रचार करे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ और मुझे खुदा बना लेना। लानत हो तुम्हारी सोच पर, लानत हो तुम्हारे दीन फैलाने पर। तुम नानवाज मुसलमान हो, तुम कतल मुसलमान नहीं हो, तुम सिरियन इब्लीस के पैरोकार हो। तुम्हारे मुंह पर थूका जाएगा अल्लाह सुब्हान की तरफ से क़यामत के दिन। जो कौमें, जो बंदा, जो कोई भी अल्लाह सुब्हान को छोड़कर किसी नबी को, किसी वली को खुदा का दर्जा दे दे, लानत तो उसकी क़यामत के दिन, और दुनिया में भी होगी। आज के बाद देख लेना तुम्हारे मुंह के साथ क्या होता है। अल्लाह के मौजूद को आज देखो, देखना, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम बात ही नहीं आते हो। फलाना सरदार होगा, किसी की जरूरत नहीं, शुक्र करो कोई जन्नत में दाखिल हो जाए, और वो अपने अमलों से होगा, अपनी इबादत से होगा, अल्लाह के ईमान की वजह से होगा। अदरवाइज कोई जन्नत का हकदार नहीं, कोई भी। सरदारी तमाशा बना हुआ। दुनिया में भी तुमने जकड़ा हुआ लोगों को, हम इमाम हैं, हम मोतबर हैं, हम सैयदादे हैं, हम फलां हैं, हम टमटान हैं। कहाँ लिखा कुरान में? जाओ कोई दूसरा कुरान लेकर आओ। इस कुरान में कुछ नहीं लिखा तुम्हारे बारे में। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिसने उसके दीन को अपनाया, जिसने अल्लाह के दीन को अपनाया, वो जन्नत का हकदार है, दूसरा कोई नहीं। तुमने इतना कुफर बढ़ा दिया, इतना तकब्बुर करते हो। क्या नबी का अल्लाह को मुताज करते हो? मैं इनको ये देखें, बनी इसराइल पर हजारों अंबिया है, हजारों साल अल्लाह सुब्हान उनके साथ साथ रहा, उन पर मन सलवा जैसी बरकतें नाज़िल रखी। वो भी ये समझ बैठे थे कि अल्लाह सुब्हान हमें नहीं छोड़ सकता। उसने इब्राहिम के साथ वादा किया, वादा तो किया था, लेकिन तुम्हारी हठधर्मी और जो तुमने अल्लाह की दीन के साथ किया, क्या अल्लाह तुम्हारा पाबंद है? वो कोई मोम की गुड़िया है? अल्लाह सुब्हान को मोम की गुड़िया है जो तुम बांध कर उसको रख लोगे? बेशर्मो, उन्होंने छोड़ा था, इन्होंने पकड़ लिया। अल्लाह ने अल मसीह के मानने वालों का ये बेटा खुदा का, अल्लाह फिर नाराज हुआ, रेंज हुआ, अल्लाह ने उनको भी छोड़ दिया। उसने मक्के की वादी में रुजू किया एक नबी से कि ये मेरी तौहीद का प्रचार करेगा। नबी ने तो बिल्कुल दुरुस्त किया, बिल्कुल ठीक किया, कोई कुफर नहीं किया, अल्लाह के दीन को बेहतरीन तरीके से फैलाया, आजिज़ी और मिस्कीनी से फैलाया। और पूरा कुरान पढ़ लो, कहीं ये बातें लिखी नहीं जो याद बना के बैठे हुए हैं। उनसे जान छूटी तो ये चिपट गए, अब इन्होंने अल्लाह को मोम की गुड़िया बना लिया हुआ है। शर्म करो, लानत करो। मैं वादा कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अफजल नहीं है दूसरे नबियों से, वो ऐसे ही रसूल हैं जैसे उनसे पहले और भी गुजर चुके। और आओ उनका मैं इब्राहिम तुम्हें बताता हूँ क्या है। जब तक तुम्हारी नमाज तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी कोई नमाज नहीं है। जाओ जाकर नमाज पर गौर करो कि क्या रोज पढ़ते हो। वाला का दाता इना दाऊद व सुलेमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मोमिनीन। बेशक जब अल्लाह ने सुभान ने दाऊद और सुलेमान को एक इल्म अता किया तो उन दोनों ने कहा तमाम तारीफें उस अल्लाह सुभान के लिए हैं जिसे हम अपने बहुत सारे मोमिन बंदों को फजीलत दी। तुम उनके बारे में कहते हो, हम इकरार करते हैं या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया, वो यही कबीला था जो पहले वाले अंबिया थे। शर्म करो, ना हिकमत फर्क डालो नबियों में, ना छोटा और बड़ा नबी बनाओ, सब नबी एक जैसे हैं। सिर्फ फजीलत ये हमारे नबी की कि उन पर कुरान उतारा गया, ऐसी किताब को भेज दिया गया जो अल्लाह का नूर है, ये उनकी फजीलत है बस। और वो आखिरी नबी है, खत्म नबीन है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। वो हाजिरवान नहीं है, वो आए दुनिया में अपना फर्ज पूरा करके दुनिया से मर के जा चुके। वो बिल्कुल कब्र में जिंदा नहीं बैठे हुए, वो कहीं और है जहां पर दूसरे मुर्दे की रूह जाती है। आलम बरदक में है या आलम इरवाह में है, कब्रों में कोई नहीं बैठा हुआ। तुमने तो हर दीन के तबाह कर दिया हुलिया तुम्हारा। दूसरे लोगों को क्या हम दावत देंगे तो किस दीन की पैरोकारी करो जो शिरक पर मबनी है। मैं तो किसी को दावत ही नहीं देता कि मैं क्या उसको दावत दे दूं, क्यों उसको शामिल करूं बेचारे को। वो शायद हमसे बेहतर हो, हम तो उससे भी गए गुजरे जितनी दीन की तबाही हम लोगों ने की।
اس لیے میں واضح کہتا ہوں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. نبی پاک اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا. کہاں انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ بھی سردار ہوگا، یہ بھی سردار ہوگا؟ کب کہا؟ یہ ان کی بالکل من گھڑت اور بے بنیاد جھوٹی ترین حدیثیں ہیں. یہ بالکل کفر پر ہے، یہ رائے راست پر نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کفر پر ہے بلکہ انہوں نے کفر پھیلایا ان لوگوں کو جو معصوم ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے بیچاروں کے پاس، جو ان کی باتیں سننے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بے علم ہیں بیچارے. انہوں نے ان کے ساتھ بھی کفر کیا. اس سے زیادہ میں کیا سمجھوں؟ ان کو شرم آنی چاہیے. اپنا قبلہ درست کریں اور اللہ کی تسبیح کو برقرار رکھیں. اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی پرچار نہ کرے اگر انہوں نے عاقبت میں اپنے کے لیے کوئی جگہ بنانی ہے، ورنہ تیار رہیں.